السلام علیکم دوستو، تو میرا نام ہے محمد ارشد اسلم۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاورٹی، غربت، اس کی ٹائپس کیا ہیں، اس کے کازز کیا ہیں اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں ہمارے مین پیج پہ۔ تو السلام علیکم دوستو، تو ہم آ گئے ہیں ہمارے مین پیج پہ، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاورٹی، غربت، اس کے کازز کیا ہیں، اس کی ٹائپس کیا ہیں اور یہ اس کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے۔ A condition characterized by severe deprivation of basic human needs including water, food, sanitation facilities, health, shelter, education and information۔ مطلب کہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں ایک بیسک ہیومن مطلب ایک انسان، عام انسان، ہاؤس ہولڈ انسان، بیسک نیڈز جیسے واٹر ہو گیا، سینیٹری فیسلٹیز ہوگی، ہیلتھ ہو گئی، فوڈ ہوگی، ہاؤس ہو گیا، مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ روٹی، کپڑا، مکان، اگر کوئی انسان اس سہولیات سے بھی محروم ہو تو وہ غربت کے زمرے میں آتا ہے۔ Poverty is about not enough money to meet basic needs including food, clothing, shelter and health facilities۔ مطلب غربت ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں انسان اپنی بنیادی ضرورتوں سے جیسے کہ روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور خوراک وغیرہ ان چیزوں سے بھی محروم ہو۔ تو اس کی ٹائپس کون کون سی؟ اس کی دو طرح کی ٹائپس ہیں، ایبسلیوٹ پاورٹی اور ریلیٹیو پاورٹی۔ اگر ہم تھوڑا سا ذہن لڑا کے دیکھیں تو یہ ہمیں سمجھ آنے والی بات ہے کہ ایبسلیوٹ پاورٹی کیا ہے۔ ایبسلیوٹ پاورٹی اس ٹائپ میں پاورٹی میں اس میں اگر ایک آدمی کی جو انکم ہے وہ ڈیولپنگ کنٹری کے لحاظ سے $1.9 سے بھی کم ہے، ایک دن کی فی کس آمدنی جو ہے وہ $1.9 سے بھی کم ہے، تو وہ غربت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور جو یہ کنڈیشن الگ الگ، یہ جو ریشو ہوتی ہے $1.9 کی، یہ ڈیولپڈ کنٹریز میں الگ ہوتی ہے، لیکن جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں یہ ہوتی ہے $1.9 سے لے کے $2 تک ہوتی ہے جو فی کس آمدنی۔ مطلب اگر کسی ہاؤس ہولڈ کی یا کسی انسان کی جو ذاتی آمدنی ہے وہ فی کس آمدنی $1.9 یا اس سے بھی کم ہو تو وہ غربت کے ایبسلیوٹ پاورٹی کے زمرے میں آتا ہے۔ جو ریلیٹیو پاورٹی ہے، ریلیٹیو پاورٹی اب نام سے جیسے پتہ لگ رہا ہے کہ ریلیٹیو مطلب کسی سے ساتھ کمپیریزن کرنا، تو ریلیٹیو پاورٹی کا مطلب یہ ہے کہ لوور دین میڈین لیول آف انکم، مطلب کہ کمپیریزن کرنا کہ آپ ایک کنٹری کا کمپیریزن دوسری کنٹری سے بھی کر سکتے ہیں، آپ ایک فیملی کا کمپیریزن مطلب چھوٹی فیملیز کے سے بھی کر سکتے ہیں، مطلب اس میں کمپیریزن کر سکتے ہیں ہم کہ لوور دین اے میڈین لیول آف انکم۔ اس کے بعد آتے ہیں اس کے کازز آف پاورٹی۔ کازز آف پاورٹی میں کون کون سے کازز ہیں تو ہم پڑھتے ہیں ٹو انکریزنگ دا پاپولیشن، انکریزنگ ریٹ آف پاپولیشن، مطلب کسی ملک کی یا کسی اکانومی کی بڑھتی ہوئی جو آبادی ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے غربت پہ۔ مطلب زیادہ آبادی ہوگی تو جو ہیومن نیڈز ہیں، جو بیسک نیڈز ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو کے ہر کسی کے پاس کم سے کم پہنچے گی، تو اسی وجہ سے جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے پاورٹی پہ۔ مطلب یہ ایک پاورٹی اور یہ ان کا ایک ڈائریکٹلی ریلیشن ہے، مطلب اگر پاپولیشن بڑھے، انورسلی ریلیشن، اگر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈائریکٹلی ریلیشن، اگر پاپولیشن بڑھے گی تو پاورٹی بڑھے گی اور پاورٹی بڑھے گی تو پاپولیشن صاف ظاہرہ بڑھے گی۔ اس کے بعد ہے ان امپلائمنٹ۔ اگر کسی اکانومی میں ان امپلائمنٹ ہے تو صاف سی بات ہے کہ لوگوں کو کام کرنے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے پاس کام نہیں کریں گے تو ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا اور وہ بیسک نیڈز پرچیز نہیں کر سکیں گے کسی بھی جگہ سے یا کسی بھی طرح سے۔ تو ایک ان امپلائمنٹ ہے، وہ بھی اس کا بڑا کازز ہے پاورٹی کا، غربت ہونے کا، غریب ہونے کا۔ وہ کہتے ہیں نا بے روزگار زیادہ غریب ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے انکریزنگ پرائس لیول، مطلب اگر کسی چیز کی زیادہ پرائس لیول بڑھ جائے گا تو اسے جو خریدنے والے لوگ ہوں گے وہ ان کے پاس پیسہ کم ہوگا۔ فار ایگزامپل اب ایک روٹی ہے جو 10 روپے کی مل رہی ہے اور میرے پاس جو ہے 5 روپے ہیں، تو میں تو نہیں خرید سکوں گا نا، تو اسی وجہ سے یہ بھی غربت کے زمرے میں آتا ہے، مطلب انکریزنگ پرائس لیول آف اینی تھنگ، سروسز ہوں یا گوڈز ہوں جو بھی ہوں۔ اس کے بعد ہے شارٹیج آف کیپٹل اینڈ نیڈز۔ تو سب سے مین جو کازز ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی ملک میں یا کسی بھی اکانومی میں جو کیپٹل ہو اگر وہ کم ہوگا تو وہ بھی غربت بڑھانے میں بہت زیادہ ہاتھ آگے کرے گا، کیونکہ اگر فار ایگزامپل ہمارے گھر میں ایک کیپٹل ہی نہیں ہے، ہمارے گھر میں ایک سورس آف انکم ہی نہیں ہے تو ہم وہ انکم کیسے کمائیں گے؟ تو اسی طرح ایک اکانومی کا حساب ہوتا ہے کہ اگر اس اکانومی کے پاس کیپٹل نہیں ہے، مطلب ایگریکلچر سیکٹر اس کا ٹھیک نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ انڈسٹریل سیکٹر ٹھیک نہیں ہے، تو وہ پھر کس طرح ترقی کرے گا؟ تو پھر وہ پاورٹی پھیلے گی اور تو کوئی حل نہیں ہے نا۔ تو شارٹیج آف کیپٹل اینڈ نیڈز یہ بڑا ایک اہم اس کا جو ہے سبب ہے پاورٹی بڑھنے کا، مطلب غربت کے بڑھانے کا۔ اس کے بعد ہے لو ایجوکیشن۔ تو اس کا وہی آ جاتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس لو ایجوکیشن مطلب آپ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو آپ کسی طرح کے جابز نہیں لگ سکتے یا کسی طرح کمانے کے۔ لو ایجوکیشن میں سکلز بھی آ جاتی ہیں، مطلب آپ سکلڈ نہیں ہے تو آپ کے پاس، تو یہ بھی پاورٹی کے زمرے میں آتا ہے۔
اس کے بعد ہے لیگ آف انفراسٹرکچر، مطلب ان میں سے لیگ آف انفراسٹرکچر میں یہ آ جاتا ہے کہ گورنمنٹس کے پلان ٹھیک نہیں ہے، مطلب اگر کوئی گورنمنٹ صحیح طرح سے چل نہیں رہی کسی طرح سے تو اس کی اکانومی اس کی اسٹیبلٹ نہیں ہے، تو پھر یہ بھی اس کا ایک بڑا اہم سبب بنتا ہے پاورٹی کا۔ اس کے بعد ہے پور گورنمنٹس بھی اسی میں آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس گورنمنٹس کے پاس پیسہ نہیں ہے، گورنمنٹ نے کوئی پالیسیز لگا کے کوئی ٹیکسیز وغیرہ لگا کے ایکسپینڈیچر اور اپنے ریونیو وغیرہ نہیں حاصل کیا تو پھر وہ جو اس کا اثر ہے وہ پوری پبلک پہ بھی پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایگریکلچر سیکٹر اور جو فرمز ہیں ان کا لیک، ان کی کمی ہونا، مطلب اگر آپ کا ملک ایگریکلچر سیکٹر کے لحاظ سے یا آپ کا فرم انڈسٹری کے لحاظ سے اگر آپ کا ملک ترقی کر رہا ہے تو آپ کے ملک میں امپلائمنٹ کے نئے نئے رستے کھلیں گے، آپ کو ایجوکیشن اور اس طرح سے کئی دوسری چیزیں جن کی مارکیٹنگ ہو جائے گی تو جس سے پاورٹی بہت زیادہ جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، اگر آپ کی ایگریکلچر سیکٹر ٹھیک نہیں ہے اور فارم سیکٹر ٹھیک نہیں ہے، کیا کہتے ہیں انڈسٹری سیکٹر، تو پھر یہ بھی پاورٹی بڑھانے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس کے بعد آتے ہیں ہاؤ ٹو کنٹرول پاورٹی۔ تو سمپل سی بات ہے کہ ہم مطلب کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ کازز ہیں ان کو ہم اگر دوسری طرح سے پڑھیں تو یہ ہمیں ایک ویز مل جائیں گے تو ہاؤ ٹو امپروو، مطلب ہاؤ ٹو کنٹرول پاورٹی، انکریزنگ آف ریٹ آف پاپولیشن۔ تو اس کو ہم ایسے کہتے ہیں ہاؤ ٹو کنٹرول میں کہ پاپولیشن کے جو ریٹ ہے اس پہ کنٹرول کیا جائے، کنٹرول آن پاپولیشن، مطلب اگر ہماری پاپولیشن کے ریٹ پہ ہم نے کنٹرول حاصل کر لیا تو ان کو جو مطلب جتنی آبادی ہے ان میں سے جو نیڈز ہیں وہ اچھے سے ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے، جس سے پاورٹی ختم کرنے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرے گا۔ دوسری ہے ان امپلائمنٹ، اس کی جگہ ہم کرتے ہیں امپلائمنٹ۔ اگر کسی ملک یا کسی اکانومی میں ہم امپلائمنٹ کی جو ریشو ہے وہ بڑھا دیں گے، نئی فرمز لگائیں گے تو اس سے امپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھے گا اور جس سے پاورٹی بہت جلدی ختم ہو جائے گی۔ دوسرا انکریزنگ پرائس لیول، تو اس کی جگہ ہم امپروو میں یہ لگائیں گے کہ منی سپلائی جو ہے وہ کنٹرول کی جائے، کسی طرح بھی مانیٹری پالیسی کے ذریعے منی سپلائی کو کنٹرول کیا جائے کسی اکانومی میں، تو اکانومی میں انفلیشن کم ہوگی تو پاورٹی خود بخود کم ہو جائے گی۔ دوسری ہے شارٹیج آف کیپٹل اینڈ نیڈز، اس کی جگہ ہم کہہ دیتے کہ ہمیں پرووائڈنگ کر دیں، اگر کیپٹل کو ہم کیپٹل فارمیشن کریں، کیپٹل کریشن کریں نئی طریقے سے، مطلب ریونیو لگا کے حکومت کسی طرح سے اچھے پلانز کر کے پروجیکٹس پلان کر کے اگر کیپٹل کو کسی طرح فارمیشن کرے تو جس سے کیپٹل بڑھے گا ملک میں تو اکانومی میں، تو اس سے بھی ایک پاورٹی ختم ہونے میں بہت جلدی آ جائے گی۔ اس کے بعد ہے لو ایجوکیشن کی جگہ ہم کہتے ہیں کہ فل ایجوکیشن یا کسی طرح مطلب ایجوکیشن کو اگر فروغ دیا جائے، تعلیم کو فروغ دیا جائے تو پاورٹی کم ہونے میں بہت اہم کردار ادا ہو جائے گا۔ دوسرا ہے پور گورنمنٹ کے ذریعے ہم یہ لگا سکتے ہیں، گورنمنٹ اگر اپنے اچھے سے پلانز کرے اپنے اکانومی کو لے کے، اپنی پالیسیز کو لے کے، ٹیکسیز لگا کے اپنی، تو اسی طرح سے وہ اگر اپنا خود کا انفراسٹرکچر ٹھیک کر دے گی تو وہ پاورٹی ختم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ اس کے بعد ہے لیک آف ایگریکلچر اور فارم، اگر اس کی جگہ ہم یہ کر دیں کہ پرووائڈنگ ایگریکلچر سیکٹر کو، مطلب سیکٹر کو لونز پرووائڈ کیے جائیں، انڈسٹری لیول کو، مطلب اگر آپ پرووائڈ کریں، سبسڈی دیں ان کو، نئی فرمز لگیں گی، جو بیرونی انویسٹمنٹ ہے ان کو آپ فروغ دیں، ان کو آپ مطلب جو بیرونی انویسٹرز ہیں ان کو آپ اپنے ملک میں بلائیں کہ ہمارے ملک میں آئیں اور مطلب آپ انویسٹمنٹ کریں، تو اس سے بھی ایک بڑا اہم کردار ادا ہو سکتا ہے پاورٹی کم ہونے میں۔ ہاں جی دوستو، تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو۔ شکریہ۔